السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ اچھا جی، میں نے کل آپ لوگوں کو کہا تھا کہ اب سے اگر ٹارگٹ کمپلیٹ نہیں ہوا تو میں ایپیسوڈ دوں گی، لیکن چھوٹی ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ ان ریڈرز کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی جو ڈیلی لائک اینڈ کمنٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر بھی یہ دیکھ کے سائلنٹ ریڈرز یہ نہ سوچیں کہ ایپیسوڈ تو ہمیں مل جائے گی تو لائک اینڈ کمنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ میں آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکی ہوں کہ آپ کا ایک لائک، ایک کمنٹ کسی کے لیے اس کی محنت کا صلہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ایک موٹیویشن ہو سکتا ہے۔ اور یہ صرف میں اپنی بات نہیں کرتی، یہ میں ہر رائٹر کی بات کرتی ہوں جن کے ناولز آپ ریڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ لکھتے آپ لوگوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے ریڈرز کے لیے ہیں۔ اگر ان کے ریڈرز ہی ان کا رسپانس نہیں کریں گے تو اسے تو اوبیسلی وہ ڈی موٹیویٹ ہوں گی۔ سو پلیز سائلنٹ ریڈرز، میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ رسپانس کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات کہ جو میں نے کہا قسط چھوٹی آیا کرے گی، اب کچھ ریڈرز مطلب کہ ان کی محبت ایک مجھے بہت بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ ایپیسوڈ سے پہلے کمنٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کمنٹس پورے ہو جائیں، لائکس پورے ہو جائیں۔ جنہوں نے لائک نہیں کر رکھا ہوتا وہ لائک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری ایپیسوڈ آنے سے پہلے ٹارگٹ یہ والا کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں، مجھے اس سے پہلے لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے مجھے ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے، اور درمیان میں 2-3 گھنٹے اس کو اپلوڈ ہونے میں لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر میں کریکٹ ٹائم کا ویٹ کرتی ہوں، تب میں اس کو جو ہے وہ آپ لوگوں کو مطلب دے دیتی ہوں، اس کو اپلوڈ کر دیتی ہوں۔ اب اگر آپ لوگ جو ٹارگٹ ہے وہ ایپیسوڈ کے 10 منٹ پہلے کمپلیٹ کریں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ میں کس طرح سے پھر پوری ایپیسوڈ دوں گی۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ٹارگٹ صرف 10-15 منٹ پہلے نہیں، کم سے کم بھی، جیسے اگر آپ لوگ اس کو 8-9 بجے ریڈ کر رہے ہیں تو اگلے دن 12 بجے تک آپ نے اس کا ٹارگٹ کمپلیٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ اس سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آج والی ایپیسوڈ میں نے لانگ دینی ہے کہ شارٹ دینی ہے، ٹھیک ہے؟ سو پلیز ٹرائی کیا کریں کہ جیسے ہی آپ نے ایپیسوڈ دیکھی ہے ایپیسوڈس کو لائک کر دیں اور کمنٹ بھی اسی وقت کر دیں، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ بس ایک اور لاسٹ بات، جو کہ اگر میں یہ پوسٹ میں کروں تو پوسٹ بہت لمبی ہو سکتی ہے۔ آپ سب ووٹ کر رہے ہیں کہ ماہم عثمان آنے چاہیے ناول میں۔ میرا خود کا بہت شدت سے دل چاہ رہا ہے کہ وہ کپل بھی ضرور آئے، بٹ اگر میں دیکھوں کہ آلریڈی ہمارے پاس اتنے کپلز ہو چکے ہیں کہ سب کو مینیج کر پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لائک میں تو مینیج کرتی ہوں، لیکن ہر کپل کے الگ الگ لورز ہوتے ہیں۔ کسی کو یاقوت مشائم پسند ہے، کسی کو کومل پامیر پسند ہے، کسی کو زحال زمل، کسی کو زریاب این خانم، اور کسی کو دارا بن بیلا۔ لاسٹ والا تھوڑا شک ہے مجھے اس کے اوپر، لیکن پھر بھی اس طرح کے کمرس ہوتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک ایپیسوڈ کے اندر سب کو نہیں لے کے آ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو ایک کپل کی باری آنے میں 3-4-5-6 دن لگ سکتے ہیں۔ سو ان کے ریڈرز ناراض ہوتے ہیں کہ فلاں کا جو ہے وہ سین نہیں آ رہا ہے تو ان کی سین لے کر آئیں گے وہ۔ تو اگر ماہم عثمان آ گئے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کے سین بھی لے کر آنے پڑیں گے۔ تو اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو لے کے آئیں، ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں بے شک سین ان کے تھوڑے لیٹ آئیں جیسے باقی کپلز کے آ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، ہم ماہم اینڈ عثمان کو بھی ناول میں لے آتے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے آنے سے ناول میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ اوکے، اسٹارٹ کرتے ہیں آج والی ایپیسوڈ۔ وہ آنکھیں پوری کھولے اس اسکرین پر چلتی رات کی فوٹیج دیکھنے لگا۔ ایک سیکنڈ ایسا نہیں تھا جس میں وہ فارم ہاؤس کے حالات سے بے خبر رہا ہو۔ دور دور تک اس کی باز جیسی نظریں سخت پہرا دے رہی تھی۔ یوں ہی تو اس کی بہن ایک الگ جگہ نہیں تھی، وہاں زحال خان افندی نہ ہو کر بھی ہر وقت ہر پل وہیں موجود تھا۔ لیکن صرف ایک رات وہ اس منظر سے اوجھل ہو گئے، اور اب کیا دیکھ رہا تھا؟ جو بھی اسے دکھا تھا وہ زحال کی رگوں میں
دوڑتے خون کو کھلا کر رکھ گیا تھا۔ زحال نے ہاتھ میں پکڑا کانٹا، جتنی سختی سے پھینکا تھا۔ سب نے بے ساختہ گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ زحال کا چہرہ اس وقت شدید طیش کے عالم میں سرخ ہوئے جا رہا تھا۔ جمل اسے شدید غصے میں دیکھ فوراً سے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ بھائی، کیا ہوا؟ ساتھ بیٹھے یاقوت نے اس کی حالت دیکھ فکر مندی سے پوچھا، لیکن وہ جواب دینے کے بجائے ایک ہی جست میں اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور کرسی غصے سے پیچھے کی جانب سرکاتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کیا ہوا اسے؟ اتنا غصہ؟ سب ٹھیک ہے؟ کومل کو اسے اتنے طیش میں دیکھ وہ اڑتی ہوئی گاڑیاں یاد آ گئی تھیں۔ تبھی وہ جھرجھری سی لیتی اس بندے کے بارے میں سوچنے لگی جو اس غصے کی وجہ بنا تھا۔ شاید زندگی پیاری نہیں تھی۔ میں دیکھتی ہوں۔ جمل فوراً سے اٹھ کر زحال کے پیچھے گئی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر کمرے میں گیا تھا۔ جمل بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ جب اس کی نظر زحال کے ہاتھوں پر پڑی، وہ سائیڈ دراز سے اپنی گن نکالے کھڑا اس کی میگزین فل کر رہا تھا۔ یہ دیکھ جمل کی آنکھیں یکدم سے پھٹیں۔ وہ ایک ہی جست میں اس تک آتی اس کا کندھا تھام گئی۔ بھابھی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ اسے اب اتنے غصے میں دیکھ ہڑبڑا سی گئی تھی۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ جمل کے ہاتھ پیچھے کرتا پھر سے میگزین فل کرنے لگا۔ نہیں، یہ کیا ہے؟ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ ابھی پلیز بتائیں، کیا ہوا ہے؟ اتنی پریشانی میں اس کا دل بیٹھا چلا جا رہا تھا۔ وہ زحال کے ہاتھ تھام کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا میرے ہاتھ چھوڑو۔ وہ یکدم سے دھاڑتے ہوئے اپنے ہاتھ جمل کے ہاتھ سے چھڑوا گیا۔ جب اس کے زندگی میں پہلی دفعہ دھاڑنے پر جمل سہم کر یکدم سے اس سے دور ہو گئی، اسے خود سے خوف زدہ ہوتے دیکھ زحال کو فوراً سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ جھٹ سے جمل کے قریب آتے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامنے لگا، لیکن جمل اس کے ہاتھ خود سے دور جھٹک گئی۔ وہ چیخا تھا اس پر۔ اس کے حبیب چیخے تھے اپنی جمل پر۔ وہ بے یقین سی کھڑی اسے لبالب نمکین پانی سے بھرتی ہیزل آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ I'm so sorry، میں غصے میں تھا بھائی۔ وہ اپنی صفائی پیش کرتے اس کے قریب پھر سے آنے لگا تھا جب جمل اس کے ہاتھ کھڑا کرتے وہیں روک کے غصہ مجھ سے زیادہ ضروری تھا۔ وہ شوق تھی، اس سے جھٹکا لگا تھا۔ وہ ایسی نہیں تھی کہ زحال کی ذرا سی بھی اونچی آواز برداشت کر لیتی۔ من چاہی عورت میں اتنی برداشت نہیں ہوتی۔
اس کا مان بہت نازک ہوتا ہے، مرد کی ذرا سی غلطی اس مان کو توڑنے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور ایک بار وہ ٹوٹ جائے تو پھر پوری زندگی لگ جاتی ہے اس مان کے پھر سے زندہ ہونے میں۔ اس کی بات پر زحال نے ضبط سے لب کھینچے۔ وہ پیشانی مسلتے ہوئے گہری سانسیں لینے لگا تھا۔ یقیناً اس کا غصہ ایک بار پھر اس کے اندر وبال بن کر اٹھ رہا تھا۔ جمل اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلی بار اسے اتنے غصے میں زحال کو دیکھ رہی تھی۔ تم سے ضروری کچھ بھی نہیں ہے، میں خود بھی نہیں، یہ بات یاد رکھو۔ وہ اسپاٹ لہجے میں جمل کی جانب انگلی کر کر بولا۔ جمل ہکا بکا سی کبھی اسے تو کبھی اس کی انگلی کو دیکھے، لیکن اس وقت میرا دماغ گھوما ہوا ہے، میرے آگے سے ہٹ جاؤ۔ وہ عین اس کے راستے کے بیچ میں کھڑی تھی، لیکن اب تو جمل ایک انچ بھی نہیں ہل سکتی تھی۔ آپ پاگل ہو گئے، وہ ضبط کرتی کرتی بھی بلند آواز میں چیخ پڑی۔ ہاں ہو گیا ہوں۔ اس سے بلند آواز آج زحال خان افندی کی تھی، جسے سنتے جمل کا دل یکدم سے لرز اٹھا۔ اسے اس وقت زحال کی آنکھوں میں خون اترتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ جمل کا دل کسی گہری خائی میں ڈوبنے لگا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے بچے کی طرح دل ہی دل میں سہمی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کی معصومیت اس کے اس قدر ڈر جانے کی نشانی تھی۔ یہ بندوق یہ رکھ دیں، وہ کانپتی ہوئی آواز میں اس سے التجا کرنے لگی۔ نہیں رکھوں گا، اس کی ایک ایک گولی میں اس کے سینے میں اتار دوں گا۔ اس کی بات سنتے جمل کا دل دھک سے رکا۔ وہ کس کے بارے میں بول رہا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتی زحال اس کے سائڈ سے نکلتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کی خوشبو خود سے دور جاتے دیکھ وہ ہوش میں آتی اس کے پیچھے بھاگی۔ ابھی رک جائیں، وہ چیختی ہوئی اس کے پیچھے لپکی، لیکن وہ نہیں رکا۔ وہ لمبے ڈھینگ بھرتا باہر کی جانب بڑھتا گیا۔ اس کے پیچھے جمل کو ایسے آتے دیکھ سب لوگ پریشان ہوتے ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ تینوں بھائی ایک ساتھ اس کی جانب دوڑے آئے۔ کیا ہوا؟ یاقوت نے آتے ساتھ از حد فکرمندی سے پوچھا۔ ابھی کو روکیں بھائی، وہ گن لے کر جا رہے ہیں۔ اس کی بات سنتے یاقوت کے ساتھ ساتھ پامیر اور برلاس نے بھی گھر سے باہر نکلتے زحال کی جانب دیکھا۔ یاقوت ایک ہی جست میں اس کے پیچھے بھاگا گیا، ساتھ ہی اس کے پیچھے پیچھے یاقوت اور برلاس بھی نکل آئے۔ ان کو جاتے دیکھ جمل کی آنکھوں سے گرم سیال اور تیزی سے بہنے لگا۔ اس سے پہلے وہ بے جان ٹانگوں سے گر جاتی، کومل اور نشیلیں
اسے بے ساختہ تھام لیا۔ کچھ نہیں ہوگا زمل، ریلیکس۔ وہ دونوں اسے سنبھالتی نرمی اور پیار سے سمجھانے لگی۔ وہ کیا جانے آج وہ بے جان کیوں ہوئی تھی، آج اس کا دل کیوں پھٹنے کے قریب تھا۔ اس کے کانوں میں صرف زحال کی دھاڑ گونج رہی تھی۔ بھائی بات سنیں، پلیز رک جائیں، یاقوت بلند آواز میں چلاتا ہوا یکدم اس کی گاڑی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اسے دیکھ زحال کی جھیل سی آنکھوں کے ڈورے مزید گہرے گلابی پڑتے چلے گئے۔ اس نے ایک بٹن پریس کیا جس سے اس کی گلاس ونڈو نیچے ہوتی چلی گئی۔ آج بیچ میں آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی بات پر یاقوت کے ساتھ ساتھ پامیر اور برلاس نے بھی ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ وہ شدید طیش کے عالم میں گیس پیڈل اور بریک پر پاؤں رکھے گاڑی کے پچھلے ٹائر سے دھواں نکال رہا تھا، جو اس کے شدید غصے کی اس وقت نمائش کر رہا تھا۔ پامیر نے یاقوت کو پیچھے ہٹنے کا آنکھوں سے اشارہ کیا اور لب بھینچ کر وہ دھیرے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے ہٹتے زحال زن سے گاڑی اڑا لے گیا اور وہ تینوں وہیں کھڑے اسے آنکھوں سے اوجھل ہوتے دیکھتے رہے۔ میں جاؤں پیچھے؟ پامیر کچھ سوچتے دونوں سے پوچھنے لگا۔ نہیں۔ یاقوت اسے منع کرتے اسی گیٹ کو دیکھتا رہا جہاں سے زحال کی گاڑی نکل کر گئی تھی۔ زرتشم کو صبح سویرے کی تازہ ہوا دلانے کے لیے نرس اسے وہیل چیئر پر بٹھائے پورے لان میں گھما رہی تھی، جہاں ہر جانب ہریالی ہی ہریالی تھی۔ وہ اس تازہ ہوا کو خود میں بھرتی پرسکون سی آنکھیں بند کیے اسے محسوس کر رہی تھی، جب اسی وقت ڈاکٹر برہان بھی واک سے واپس آئے۔ وہ اس وقت ٹریک سوٹ میں ملبوس تیز تیز سانس لیتے پسینے میں شرابور ہو رہے تھے۔ ان کے ہلکے بھورے سلکی بال ماتھے پر پسینے سے چپکے ہوئے تھے۔ وہ زرتشم کو دیکھ وہیں راہداری میں رک گئے۔ جب زرتشم کی نظر بھی ان پر پڑی، دونوں کی نگاہیں ملتے رات والا منظر پل میں آنکھوں کے سامنے لہرا گیا۔ زرتشم کو احساس ہوا کہ اس نے جیسے بہت بڑی غلطی کر دی۔ وہ یہی سوچتی گھبرا کر جلدی سے پلکیں جھکا گئی۔ ڈاکٹر برہان اس ایک جگہ کھڑے اسے جن نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ رات والی بات کو ہی ذہن میں رکھے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے اس کی جانب چلے آئے۔ ان کو آتے دیکھ نرس زرتشم سے پیچھے ہٹ گئی۔ ڈاکٹر آپ یہاں ہیں، میں ان کے لیے ناشتہ بنا دوں؟ وہ کب سے ڈاکٹر کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ان کے آتے فوراً سے پوچھنے لگی۔ اس کی بات پر ڈاکٹر برہان نے
سرسری سا سر اسبات میں ہلا دیا۔ نرس مسکراتی ہوئی اندر چلی گئی۔ جب اس کے جاتے ڈاکٹر برہان نے موسم کا جائزہ لیا۔ موسم آج اچھا ہے ویسے۔ زرتشم جو ان سے نظریں چراتی بری طرح سے گھبرا رہی تھی، ان کی بات پر بے ساختہ ان کی جانب دیکھنے لگی۔ مجھے صبح کا وقت بہت پسند ہے، خاص طور پر وہ جب چاروں جانب اندھیرا ہو، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں، صبح کی آمد ہو اور ہر جانب اذانوں کی آواز گونج رہی ہو۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں جنت میں ہوں۔ اتنا سکون آپ نے کبھی محسوس کیا؟ وہ زرتشم کو دیکھتے خوشگواریت سے پوچھنے لگے۔ زرتشم نے بے اختیار سر نفی میں ہلا دیا۔ دل میں ایک درد کی ٹیک سی اٹھی۔ وہ تو بھول چکی تھی کہ وہ زندہ بھی ہے۔ ڈاکٹر برہان نے گہری نظروں سے اس معصوم چہرے کو دیکھا۔ وہ جانتے تھے زرتشم اپنی رات والی حرکت پر شرمندہ ہے، اسی لیے وہ دھیرے دھیرے اسے اس احساس سے باہر اپنی باتوں میں لا رہے تھے۔ چلیں کوئی نہیں، ابھی تو آپ کے علاج تک ہوں میں یہاں، ہم کل فجر کے وقت باہر آئیں گے، اوکے؟ ان کی بات کا جواب دینے سے پہلے ان کے چلے جانے کا سن کر ہی زرتشم کا دل یکدم سے مٹھی میں آ گیا تھا۔ وہ کوئی جواب نہیں دے سکی، بس انہیں دیکھتی رہی۔ ویسے آپس کی بات ہے، آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے۔ ان کی اس بات پر زرتشم کی آنکھیں بے ساختہ پھیلنے لگیں اور دل وہ تو جیسے کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ یہ شخص کیا تھا؟ کون تھا جس کی موجودگی ہی سکون دیتی تھی، جس کے لفظ دلاسا دیتے تھے کہ اب کچھ برا نہیں ہوگا؟ شاید اس لیے کہ وہی تھے جو زرتشم نوشیروال کو اس جہنم سے نکال کر لائے تھے۔ ہاں، صرف یہی تو وجہ تھی۔ مذاق کر رہا ہوں، آپ تو شرمانے لگی ہیں۔ ان کی شریر مسکراہٹ پر زرتشم یکدم سے ہڑبڑا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اس کی حیا اس وقت ڈاکٹر برہان کو دل سے لبھائی تھی۔ وہ آگے پیچھے چکر لگاتے اس کھلی فضا کو محسوس کرنے لگے۔ جب اسی وقت ایک گاڑی برق رفتاری سے اندر داخل ہوتی عین ان کے سامنے آ رکی۔ زرتشم اور ڈاکٹر برہان نے بیک وقت ان کی جانب دیکھا اور اس وقت ان کے چہروں کی مسکراہٹ ہی سب سے بڑی تباہی کو دعوت دے گئی تھی۔ گاڑی سے اترتے ذیحال کی نظر سیدھا ڈاکٹر برہان پر گئی۔ انہیں زرتشم کے پاس وہ بھی مسکراتے کھڑے دیکھ اس کے غصے کو مزید ہوا مل گئی تھی۔ اس کے موبائل اسکرین پر وہ منظر صاف دکھائی دے رہا تھا
جس میں ڈاکٹر برہان اپنے دونوں ہاتھ پیچھے رکھے زرتشم پر جھکے ہوئے تھے، اور وہی منظر تھا جو اس کے خون کو گرما گیا تھا۔ آپ اسے دیکھتے ڈاکٹر برہان نہایت خوشگواریت سے مخاطب ہوئے ہی تھے جب ایک زوردار گھونسا ان کے منہ پر آ پڑا۔ ان کے منہ پر آ پڑا۔ وہ بروقت خود کو سنبھال نہ پانے کے باعث لڑکھڑا کر بے اختیار 2 قدم پیچھے چلے گئے۔ زرتشم اس کے اس اچانک عمل پر آنکھیں پھاڑے سانس روکے اسے دیکھنے لگی، جس نے ڈاکٹر برہان کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ہی ایک دوسرا زبردست پنچ ان کے منہ پر دے مارا، جس کے باعث ڈاکٹر برہان کی ناک سے خون بہتا تیزی سے ان کے ہونٹوں پر آ گیا۔ ان کی بات سنے بغیر ہی ذیحال نے ان کو کالر سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچتے عین اپنے مقابل کھڑا کر لیا، اور کرتے اپنے پیچھے سے بندوق نکال کر اس کی نال ڈاکٹر برہان کی گردن پر رکھ دی، جسے دیکھتے زرتشم کی چیخ نکل گئی۔ "زی!" وہ بلند آواز میں یکدم سے چلا اٹھی۔ "کیا سنوں؟ ہاں، کیا سنوں؟" وہ ڈاکٹر برہان کے منہ پر دھاڑتے نال اور سختی سے ان کی گردن پر دبا گیا۔ "ہمت کیسے ہوئی میری بہن کے قریب آنے کی؟ بول!" اس کے دھاڑتے بندوق کی بیک سائیڈ ڈاکٹر برہان کے سر پر دے ماری، جس سے خون کا پھوارا پھوٹ کر نکلتے ان کے چہرے کو سرخ کر گیا۔ وہ لڑکھڑا کر بے اختیار پیچھے جا گرے۔ ان کے گرتے ذیحال ان کے سینے پر گھٹنے ٹکائے ان کو سختی سے اپنی گرفت میں جکڑ گیا۔ "زی!" زرتشم روتی ہوئی اسے پکارتی ہوئی آگے آنے کی کوشش کرنے لگی۔ "بول! ہمت کیسے کی؟ ہاں، وہ میری بہن ہے، میری!" وہ دھاڑتے ہوئے جنونی انداز میں ان کو مارتا چلا گیا۔ ان کے سر پر جیسے خون سوار ہو گیا تھا۔ نرس بھی اندر تھی جب وہ ناشتے کے لیے ان دونوں کو بلانے باہر آئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ اس کی آنکھیں پھٹتی چلی گئیں اور ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ جلدی سے مبشر کو بلانے اندر گئی، جو اب تک سو رہے تھے۔ وہ دن نکلے ہی جاگتے تھے اور نیند بھی ان کی بہت گہری تھی۔ میری بات سن لے۔ میں وہ درد سے بری طرح کہراتے کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اس نے انہیں اس قدر زخمی کر دیا تھا کہ ڈاکٹر برہان کے ماتھے، ناک اور منہ سے خون بہتا چلا جا رہا تھا۔ وہ ٹھیک سے بول تک نہیں پا رہے تھے۔ "تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے قریب آنے کی؟ میں جان لے لوں گا تمہاری!" اس سے پہلے وہ بندوق کے ٹریگر پر انگلی رکھتے دباؤ دیتا، پیچھے سے زرتشم کی
دل خراش چیخ پر بے ساختہ پیچھے کی جانب مڑا۔ وہ وہیل چیئر سے منہ کے بل سیدھا زمین پر آ گرے تھے۔ اسے ایسے گرے دیکھ ذیحال برہان کو چھوڑے زرتشم کی جانب بھاگا گیا۔ اس کے اٹھتے ایک تیز کھانسی کا دھسکا سا اٹھتا ڈاکٹر برہان کی ساری جان لرزا گیا۔ وہ بری طرح سے کھانستے ہوئے اٹھ بیٹھے اور زرتشم کو دیکھنے لگے۔ گرنے کے باعث اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ چکا تھا۔ گل گل کیا ہوا؟ وہ بندوق پھینکے گل کو اٹھائے اپنی گود میں اس کا سر رکھ گیا۔ گل گل کیا ہوا؟ وہ بندوق پھینکے گل کو اٹھائے اپنی گود میں اس کا سر رکھ گیا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی بری طرح سے متاثر ہوئی تھی۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ وہ بری طرح سے چیختے ہوئے رونے لگی تھی۔ اس کی جان نکل رہی تھی، اتنا شدید درد تھا۔ گل اس کی چیخیں ذیحال کے پورے وجود کو لرزا کر رکھ گئی تھی۔ ڈاکٹر برہان اسے دیکھ ہمت کرتے لڑکھڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے اپنے زخم پہلے ٹھیک نہیں ہوئے تھے، اب یہ والے بھی انہیں مل گئے تھے، لیکن وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر زرتشم کی جانب چلے گئے۔ انہیں اندر لے کر چلیں پلیز۔ وہ اپنے منہ سے بہتی سرخی کو ہاتھ کی پشت سے بے دردی سے رگڑ کر صاف کرتے التجائیہ انداز میں بولے، پلیز ذیحال، ان کو لے کر چلیں، ان کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ وہ اتنے عاجز آ گئے تھے کہ صرف ہاتھ جوڑنے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ ذیحال گل کی حالت دیکھتے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر بھاگتے ہوئے اندر لے گیا، جہاں کمرے میں سارا سیٹ اپ موجود تھا۔ ڈاکٹر برہان بھی ان کے پیچھے جانے ہی لگے تھے جب درمیان میں ہی مبشر نے آتے ان کا بازو تھام لیا۔ یہ کیا ہوا آپ کو؟ وہ ازحد فکرمندی سے پوچھتے ان کی خستہ حالت دیکھنے لگے۔ چھوڑو۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے اندر کی جانب بڑھنے ہی لگے تھے کہ مبشر نے پھر انہیں روک لیا۔ بس کر دیں آپ، کب تک اس لڑکی کے پیچھے خود کی جان رسک میں ڈالیں گے؟ خدا کے لیے بس کر دیں یار، اب بس کر دیں۔ وہ آج جیسے ہر لحاظ بھولے چیخ پڑے تھے۔ ڈاکٹر برہان نے منہ پر انگلی رکھتے ان کو چپ کروانے کی کوشش کی، کیونکہ اندر آواز ذیحال تک بھی جا رہی تھی، نہیں ہوں گا میں چپ، اب نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی فیملی سے دور یہاں ان کی بہن کے لیے اتنے دن سے قید ہیں، ان کا علاج کر رہے ہیں، ان کے لیے مار کھا رہے ہیں، اور کیا کریں ہم؟ ان کی آواز پہلے سے اور بھی بلند ہو گئی۔ جان سے مارنا ہے نا تو مار دیں، ختم کریں ہمیں۔ یہ طاقتور لوگ اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہم غریبوں اور کمزور لوگوں پر اپنی طاقت کی نمائش کے علاوہ ان کا ہر لفظ
قرب میں ڈوبا ہوا تھا، وہ اذیتوں کی انتہا پر تھے، اپنے بھائی جیسے ساتھی کی یہ حالت ان کو تکلیف دے رہی تھی۔ پلیز پلیز چپ ہو جائیں، زرتشم کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ عاجز آتے ان کو شانت کرنے لگے۔ مبشر نے قرب بھری نگاہوں سے ان کو دیکھا اور اپنے کندھے بے اختیار ڈھیلے چھوڑ کے جیسے کہنا چاہتے ہوں جا کر دے دیں اپنی جان۔ ڈاکٹر برہان ان کے راستے سے ہٹتے فوراً سے اندر کی جانب گئے اور جاتے ساتھ زرتشم کے لیے انجیکشن ریڈی کرنے لگے۔ وہ تب تک درد میں بری طرح سے چیختی، زحال کا بازو تھامے ہوئے تھی، جس کی آدھی جان ہی گل کو اتنی شدید تکلیف میں دیکھ نکل گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا آپ کو، یہ دیکھیں۔ برہان اسے بہلاتے اس کی بازو پر وہ انجیکشن لگا گئے، جس میں اتنا تیز ڈوز تھا کہ زرتشم کا نہ صرف کچھ ہی دیر میں درد ٹھیک ہو جاتا بلکہ اسے نیند بھی آنے لگتی۔ وہ روتی ہوئی اب بھی زحال کا بازو نہیں چھوڑ رہی تھی۔ جب اس پر نیند کا غلبہ جلد ہی طاری ہونے لگا، وہ دھیرے دھیرے نیند کی گہری وادیوں میں گم ہونے لگی تھی۔ زرتشم کو سوتے دیکھ برہان نے زحال کی جانب دیکھا، جو گل کے پاس بیٹھا اسے قرب بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، وہ دھیمی آواز میں بولنا شروع ہوئے۔ زحال نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس گل کو دیکھتا رہا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو آپ کے یقین کو ٹھیس پہنچا دے۔ یہ کیمرے آپ کے لگائے ہوئے ہیں، لیکن مجھے ان سے زیادہ اپنے رب کی نگاہوں سے ڈر لگتا ہے، جو ہر وقت مجھ پر رہتی ہیں۔ ان کا دل بھاری ہونے لگا تھا، وہ سر جھکا گئے، قرب سا قرب ان کے چہرے پر چھا گیا تھا۔ رات جو ہوا وہ اچانک تھا، نہ میرا کوئی ایسا ارادہ تھا اور نہ آپ کی بہن کا۔ یہ بیوی ہیں کسی کی، اور میں کسی کی بیوی پر نگاہ اٹھاؤں اتنا بے غیرت نہیں ہوں۔ یہ بات کرتے ہوئے ان کو جو تکلیف ہوئی تھی سو ہوئی تھی۔ زحال کی بھی مٹھیاں زور سے بھنج گئی۔ یہ بات ہی تو اسے اب تک اندر ہی اندر مار رہی تھی کہ اس کی بہن اب تک اس خبیث انسان کے نکاح میں تھی، اور میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ اپنی دنیا میں نے صرف اسی پر تمام کی ہے، اس کے علاوہ ہر عورت میرے لیے غیر ہے۔ ان کا لہجہ بھیگا ہوا سا تھا، کیوں نہ ہوتا۔ اپنی محبت کو یاد کرتے ان کا دل گہرائی میں ڈوبنے لگا تھا۔ میں پھر سے آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ وہ آگے بھی بول رہے تھے جب زحال کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ اس نے اپنی آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کر کر موبائل کی اسکرین پر جگمگاتا ہوا نام دیکھا، بلیک شیڈو۔ یہ نام دیکھتے ہی اس نے کال اٹھا کر موبائل کان سے لگا لیا۔ بولو۔ اس کا لہجہ یکدم سے اسپاٹ ہوا تھا۔ بالاج کو ڈھونڈنے کے لیے برلاس کو نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ بچہ ہے۔ بالاج بہت خطرناک ہے، اسی نے آپ کے بھائی پر
رات کے اندھیرے میں گولی چلائی تھی۔ بلیک شیڈو کی بات سنتے زحال کی آنکھیں یک دم سے پھٹی۔ وہ بے اختیار بیڈ سے اٹھتا چلا گیا۔ اسے اتنا حیران دیکھ پیچھے کھڑے ڈاکٹر برہان بھی فکر مند نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ ابراہیم ان سب میں شامل ہے، اور وہ اتنا خطرناک ہے کہ ایک بار برلاس اس کی نظروں میں آ گیا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کیا کرے گا۔ اس کی باتیں سن کر زحال کی رگوں میں دوڑتے خون کی گردش ایک پل کو رکی اور ہاتھ کی رگیں پوری طرح سے نمایاں ہوئی۔ تم اتنے کمزور کب سے ہو گئے؟ وہ سرد مہری سے پوچھ رہا تھا۔ میں کمزور نہیں ہوا کیونکہ میرے ساتھ آپ ہیں، لیکن ابراہیم کبھی سامنے نہیں آتا۔ وہ دوسروں کے ذریعے اپنے کام کرواتا ہے، اور جو اس کے لیے کام کریں وہ اپنی جان دے سکتے ہیں، لیکن کبھی ابراہیم کا پتہ نہیں بتائیں گے۔ اگر اس سے پنگا لیا تو جب تک اس تک پہنچیں گے تب تک اپنا بہت کچھ گنوا چکے ہوں گے، جس میں سب سے پہلے فیملی آئے گی۔ فیملی کے نام پر کسی نے جیسے زحال کا دل مٹھی میں لیا تھا۔ اس کے ماتھے کی رگیں تک پھڑپھڑانے لگی تھی۔ میری ماں نے تو بالاج کے پیچھے سے برلاس کو ہٹا دیں، وہ راتوں کو دیر تک باہر رہتا ہے، اس کے لیے رسکی ہے۔ وہ برلاس کے پیچھے پیچھے کتنے دنوں سے گھوم رہا تھا۔ زحال نے گہری سانس خارج کرتے اپنی پیشانی مس لی۔ ویسے وہاج کا کیا کریں گے؟ وہ تو سڑ جائے گا ایسے۔ اپنی ہی بات پر وہ خود ہی مسکرایا۔ ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور جو میں نے اسٹارٹ میں کہا ٹارگٹ کمپلیٹ کرنے کا، سو پلیز ٹارگٹ کو اس ٹائم تک کمپلیٹ کر لیا کریں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے آج لانگ ایپیسوڈ دینی ہے یا شارٹ ایپیسوڈ دینی ہے، اور اگر بالکل ہی کم تھوڑا سا ٹارگٹ ہوا تو بالکل ایپیسوڈ نہیں آئے گی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔